الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما چیک کریے گا میں آپ کو لنک شیئر اس میں لائق احترام یوٹیوب چینل ہے لیکن میں اس کو اپلوڈ نہیں کرتا وہی پردہ نصیب میری مائیں اور بہنیں آج آپ کے گاؤں مہنوا خاص میں اس دینی و اصلاحی پروگرام میں جس موضوع کے تحت بولنے کا موقع مل رہا ہے وہ موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام جسے حاصل ہے تو آخری پیغمبر سید الابرار نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے اسی لیے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ نبی سے سچی محبت کرے اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے فرمان پر نبی کے کردار پر عمل کرے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو نافذ کرنے کی کوشش کرے اور ہم اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں کہ اگر ہمارے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے اگر ہمارے دلوں میں نبی کا توقیر نہیں ہے اگر ہمارے دلوں میں نبی کا احترام نہیں ہے تو ہمارے دل سے ایمان خالی ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین کوئی بھی آدمی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے یہاں
اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ اور پورے جہاں کے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کل جہاں، پورے جہاں کے لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں، اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں، اے عمر تمہارے ایمان میں کمی ہے، میں اگر تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں تو تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں۔ عمر بن خطاب نے نبی کی زبان سے جب یہ جملہ سنا کہ میرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، یہاں تک کہ میں اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرنے لگوں، تو کہا، اے اللہ کے نبی، اے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا، الآن یا عمر، اے عمر اس وقت آپ کا ایمان کمپلیٹ ہوا۔ سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان اپنے جان سے زیادہ نبی کو نہیں چاہتا ہے، اپنے مال سے زیادہ نبی کو نہیں چاہتا ہے، پورے جہاں کے لوگوں سے نبی کو نہیں چاہتا ہے، تو ایسے انسان کے ایمان میں کمی ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے جو خطرے کی گھنٹی ہے۔ لہذا تمام انسانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس سے اللہ کو بھی محبت ہے۔ نبی کی اطاعت میں، نبی کی پیروی میں اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنی پیروی قرار دیا۔ نبی کی محبت ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے محبت کرنے کے عام طور پر 3 اسباب ہوا کرتے ہیں۔ پہلا سبب، انسان جب کسی پر احسان کرتا ہے تو انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ ایک جانور پر احسان کریں گے تو جانور بھی آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ کے گھر میں بلی ہے، آپ اس پر احسان کریں گے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے تو وہ بلی بھی آپ کی ہمدرد ہو جائے گی، آپ سے محبت کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سارے جہاں والوں کے احسان سے عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کوشش سے ہم اور آپ مسلمان ہوئے۔ ہم اور آپ جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ مِنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے بچا لیا ہے اور محفوظ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اس قدر محنت کرتے تھے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری مثال اس آدمی کے مانند ہے، میری مثال اس آدمی کے مانند ہے جو لوگوں کو آگ میں گرنے سے بچائے۔ جب آگ جلتی ہے تو کیڑے مکوڑے پتنگے اس پر آ گرتے ہیں اور آگ پر گرنے کی وجہ سے وہ جل جاتے ہیں، وہ دم توڑ دیتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ میں تم لوگوں کو قیامت کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ تم میں سے ہر آدمی
چاہتا ہے کہ جہنم کے گڈھے میں جائے، میں اس کے کمر کو پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھ پر غالب آ جاتے ہیں، میری بات نہیں مانتے ہیں، پھر وہ آگ میں جل کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جس طرح سے کیڑے مکوڑے آگ میں جل کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی چیزیں تم کو جنت سے قریب کر دینے والی تھی میں نے سب کو بتلا دیا، اور جو چیزیں تم کو جہنم سے دور کرنے والی تھی میں نے تم کو ساری چیزیں بتلا دی ہیں کہ یہ کام کرو گے جنت ملے گا، یہ کام کرو گے جہنم میں تمہارا داخلہ ہوگا۔ ہر چیز کو میں نے بتلا دیا ہے، ہر چیز کو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے، ڈیٹیل سے واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم احسان ہی تو ہے کہ انسانیت آگ میں جلنے والی تھی، لوگ اپنے ننھے منھے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ نبی کی تعلیم آ جانے کے بعد لوگوں نے بچیوں کے پالنے پر فخر محسوس کیا، اور نبی کے فرمان کے مطابق جنت کی بشارت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو لڑکیوں کو حفاظت کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر کے ان کے بہترین شادی کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار اتنا عظیم کہ آپ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام کو پر فائز ہے۔ اخلاق کا، کیریکٹر کا جو آخری حد ہو سکتا تھا اس آخری حد پر آپ پہنچے ہوئے ہیں، اس کے آگے اخلاق نہیں جہاں آپ کا اخلاق ہے۔ اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ پورے جہاں میں مسلمان جب 5 وقت کی اذان دیتے ہیں، جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وہی اللہ کے چہیتے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کوئی مجلس، کوئی دینی مجلس نبی کے ذکر سے خالی نہیں رہتی ہے۔ سچ کہا ہے اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کہا کان اخلاقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق جاننا ہے۔ قرآن کو پڑھ لو، قرآن میں جو بھلائیاں موجود ہیں، جو اچھائیاں موجود ہیں وہ میرے سرتاج میں موجود تھی، اور جن برائیوں سے روکا گیا ہے میرے نبی، میرے چہیتے، میرے شوہر ان برائیوں سے دور رہا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ کا فرمان۔ آپ اپنی جانی دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ایک غزوے سے واپس آئے اور ہم نے اپنے تلواروں کو درختوں پر لٹکا دیا اور ہم سو گئے۔ جب سو گئے اتنے میں ایک کافر آتا ہے، اتنے میں ایک اللہ کا دشمن آتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، نبی کے سرہانے کھڑا ہے اور کہتا ہے، چیلنج کرتا ہے، اے نبی آپ کو مجھ سے آج کے دن کون بچائے گا؟ نوجوانوں یقین محکم ہونا چاہیے، یقین محکم ہونا چاہیے، اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ دشمن ننگی تلوار لے کر کھڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے،
اور یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بچائے گا مجھے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ پر جو ایمان نہیں لایا تھا کافر، جو نبی کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور کہا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے کہا جانتا تھا کہ نبی کریم ہے، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ کہا آپ کریم ہیں، آپ سے ہمیں یہی امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ نبی نے اسے معاف کر دیا، نبی نے اسے معاف کر دیا۔ جو قتل کے ارادے سے آیا تھا، اتنا بہتر اخلاق کس کا ہو سکتا ہے؟ اتنا اچھا کیریکٹر کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جب یہ اسلام قبول نہیں کیے تھے تو مسلمانوں کی کٹر دشمن تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کئی صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یمامہ کے گورنر حضرت ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا اور نبی کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ نبی نے مسجد نبوی کے ستون میں ان کو باندھ دیا۔ مسجد سب تھی، وہاں فیصلے ہوا کرتے تھے، وہاں انصاف ملتا تھا، وہاں ظالموں کو سزا دی جاتی تھی، اخلاقی سزا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے دشمن کے پاس آتے کہتے اے ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ غرور میں مست تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ کہا ان تقتل زادمین وَإِن تُنِعِمْ عَلَى الشَّاكِرِينَ۔ آپ حال پوچھتے ہیں، اگر آپ قتل کریں گے تو میرے اوپر کئی لوگوں کی قتل کا الزام ہے، یعنی خونی کو قتل کریں گے۔ وَإِن تُنِعِمْ، اگر آپ احسان کریں گے، تُنِعِمْ عَلَى الشَّاكِرِينَ، تو یہ احسان اس آدمی پر کریں گے جو احسان کی ناقدری نہیں کرے گا، بلکہ وہ قدر شناس ہے، وہ آپ کے احسان کو احسان مانے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دوسرے دن بھی آ کر یہی سوال کیا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ تیسرے دن پوچھا، ثمامہ بن اسال نے تیسرے دن بھی یہی جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو چھوڑنے کا آدیش دے دیا، چھوڑ دو ثمامہ بن اسال۔ ثمامہ بن اسال کو جب چھوڑا گیا، گئے ایک جگہ پانی تھا، پانی میں غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد آئے اور نبی کے اخلاق، نبی کے کردار کو دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کا اخلاق اتنا عظیم، اتنا بابرکت اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اخلاق سے متاثر ہو کر یمامہ کے گورنر مسلمان ہو گئے۔ طائف کے موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روسا کو، سیٹھوں کو، مالداروں کو دعوت دین دیا تو لوگوں نے دشمنی کی اور عباسوں اور بدماشوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا۔ نبی کو ان ظالموں نے اتنا مارا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ آپ کے جوتے مبارک میں جمع ہو گیا۔ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کے حکم پا کر اترتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ آدیش دیں، اگر آپ آرڈر کریں، اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دوں، ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے اور تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے پشت سے ان کی اولادیں نکلیں گی جو مسلمان ہو جائیں گی۔ دنیا جانتی ہے کہ طائف مسلمانوں کی آبادی ہے، بڑی ہریالی آبادی ہے، بہت خوشنما ماحول وہاں رہتا ہے۔ جو لوگ آپ
کو مار رہے تھے، آپ کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا، مدد کے لیے ایک فرشتہ موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہ لینے کے بجائے بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ عظیم شخصیت ہی تو تھی. آپ کا اخلاق، آپ اتنے خوبصورت تھے کہ اتنے خوبصورت کسی ماں نے کسی کو جنا ہی نہیں. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے نبی کی صفات کے بارے میں پوچھے کہ نبی کی صفت کیا ہے تو میں نہیں بتلا سکتا، کیونکہ میں نگاہ بھر کر نبی کو دیکھنے کی تاب ہی نہ لا سکتا تھا. ان آنکھوں سے اتنے خوبصورت تھے کہ میری آنکھیں بھرتی ہی نہیں تھی، دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. میں آپ کی صفات کیا بتلاؤں؟ اللہ کے نبی پر ایمان لانا اور محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، لیکن یہ محبت اس وقت کمپلیٹ ہوگا، اس وقت مکمل ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، جب نبی کے فرمان پر عمل کیا جائے گا. اور اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اے لوگوں رسول اللہ کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون. جب آپ بات مانیں گے اللہ کی، جب آپ بات مانیں گے رسول اللہ کی، اللہ کا فرمان ہے تم پر رحم کیا جائے گا. اللہ کی جانب سے بھی تم پر رحم ہوگا اور جنتا اور پبلک کی جانب سے بھی تم پر رحم ہوگا. یہ میرے رب کا فرمان ہے، تم پر رحم کیا جائے گا جب تم اللہ والے اور رسول اللہ والے بن جاؤ گے. جب تمہارے اخلاق، تمہارا کردار، تمہارا کیریکٹر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو تم پر رحم کیا جائے گا. آج مسلمانوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے دین کو صحیح معنی میں ایکسپٹ نہیں کیا ہے، صحیح معنی میں ہم نے دین کو قبول نہیں کیا ہے. ظاہری فائدہ نظر آئے تو دین ہے، نہیں تو انسان دنیا پرست نظر آ رہا ہے. اللہ نے نبی کی اطاعت کو کامیابی کی دلیل بتلائی ہے اور کہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اس سے بڑی کامیابی نہیں مل سکتی. کامیابی اسے ملے گی جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آدمی اتباع کرے، پیروی کرے، بات مانے، نبی کی بتائے ہوئے طریقے پر چلے، نبی کو فالو کرے، نبی کا شیدائی بنے، نبی کا چاہنے والا بنے، نبی کی سنتوں پر جان کو نچھاور کرنے والا بنے، تو اللہ ایسے چاہنے والوں کے، ایسے عمل کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بتلا دیجئے. لوگ کیا بتلا دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اللہ مانتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، کہتے ہو اللہ کا حکم سب آنکھوں پر ہے، یہ سب اگر کہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری بات مانو، میری سنت پر چلو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل کر اپنی زندگی گزارو. فائدہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں چاہے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر
دے گا. کیوں معاف کرے گا؟ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو اس لیے، آپ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہو اس لیے اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے چند صحابہ کرام کی جذبہ اطاعت رسول کا ذکر کروں گا اور حالات حاضرہ میں ہمارا کیا کردار ہے خود ہمیں غور کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد میں جا رہا تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلسو. جمعہ کے دن امام کو یہ اختیار ہوتا ہے وہ کسی کو کوئی بات کہے، پبلک میں سے، نماز پڑھنے والوں میں سے، خطبہ سننے والوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس دن کوئی بات کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسمعو، سنو، اجلسو. نبی نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ. نبی نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. آپ جانتے ہیں دروازے پر کوئی بیٹھنا اس وقت پسند نہیں کرے گا. دروازے پر بیٹھنا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کان سے جب یہ آواز ٹکرائی کہ میرے نبی یہ آدیش دے رہے ہیں، میرے نبی یہ فرما رہے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آواز سنی تو وہیں بیٹھ گئے. پھر اللہ کے نبی نے کہا تعال ابن مسعود، اے ابن مسعود آپ چلے آؤ، آپ کو میں نہیں بلا رہا، آپ کو بیٹھنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا. سامعین کرام میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی مسجد کے اندر آ رہے تھے. نبی کسی اور سے کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب آواز سنی تو فوراً بیٹھ گئے. یہ سرچ نہیں کیا، یہ تحقیق نہیں کیا، یہ سوال نہیں کیا کہ کسے آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ نبی کا عمومی حکم ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے. اسی میں نجات ہے. آج ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، نبی کا حکم کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے. ہم بہت سارے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ نبی کی بات یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، نبی کی حدیث یہ ہے، نبی کا عمل یہ ہے، نبی کا کردار یہ ہے، نبی کا کیریکٹر یہ ہے، نبی کا اخلاق یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، نبی کے ماننے والے صحابہ نے اس پر اسی طرح عمل کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں عمل کا جذبہ، یہ میٹر کچھ کم ہے، عمل کے جذبے کا میٹر ہمارے یہاں کم ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بتلا دوں کہ آپ جانتے ہو اس بات کو کہ اسلام میں شراب کو اللہ نے ایک بار بھی حرام نہیں کیا. عرب کے لوگ شراب کے بہت ہی زیادہ شوقین تھے، بہت ہی زیادہ دیوانے تھے. اگر کسی مہمان کو شراب نہیں پلاتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ مہمان نوازی میں کمی رہ گئی. جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں کولڈ ڈرنکس اگر کوئی نہ پلائے گرمی کے موسم میں تو یہ سمجھتا ہے کہ مہمان نوازی میں کچھ کمی کر رہا ہے. ویسے صحابہ کرام کے ہاں شراب پلانا یہ فخر کی بات تھی. گھر گھر میں شراب موجود تھا. جیسے آج کل خینی ہر گھر میں موجود ہے، تمباکو آج کل ہر گھر میں موجود ہے، گٹکا آج کل ہر گھر میں موجود ہے. اسی طرح سے شراب اللہ کے نبی کے زمانے میں گھر گھر میں موجود
تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم در قدم، تدریجاً، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے شراب کو حرام کرنا شروع کیا. ڈائریکٹ نہیں حرام کیا، اس کے لیے بہت احتیاطی تدبیر اٹھایا. پہلے کیا کہا؟ یسألونک عن الخمر، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس شراب کے بارے میں بتائیے کچھ. شراب کہتے کسے ہیں ہم یہ بھی جان لیں. بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی شراب صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو بوتل میں بند ہو. شراب اسی کو سمجھتے ہیں جو بوتل میں بند ہو. شراب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. کل ما خامر العقل فهو خمر، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے وہ شراب ہے. اسی لیے عربی زبان میں دوپٹے کو خمار کہا جاتا ہے. خمار کو خمار کیوں کہتے ہیں؟ دوپٹہ کو خمار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے سر کو اور اپنے جسم کو چھپا لیتی ہیں، ڈھانپ لیتی ہیں. تو ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے وہ شراب ہے، چاہے وہ بوتل میں ہو یا پیکٹ میں ہو یا گولی میں ہو. جو نشہ پیدا کرے وہ شراب. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کھاتے ہیں تو نشہ نہیں چڑھتا. خاص طور سے بوڑھے لوگ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام. ابو داؤد کی روایت. جس کا زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے، زیادہ کھا لو تو نشہ چڑھ جائے، تو اس کا کم مقدار بھی حرام ہوگا گرچہ اس سے نشہ پیدا ہوگا. بات سمجھنے کی غور کیجیے. ما اسکرا کثیرہ، جس کا زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے، فقلیلہ حرام، تو کم مقدار ہے، نشہ نہیں پیدا کر رہا تو بھی وہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو شراب کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو اللہ نے ذکر کیا یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. کہہ دیجئے کہ شراب میں بہت گناہ ہے. شراب میں بہت گناہ. شرابی آدمی گالی کتنا دیتا ہے. شرابی آدمی ماں بہن بیٹی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، سب سے لڑ جاتا ہے، عزتوں کو تار تار کر دیتا ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کو شرمندہ کر دیتا ہے. کتنے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ شراب پینے کی وجہ سے لوگ دوسروں کو مرڈر کر دیا کرتے ہیں، قتل کر دیا کرتے ہیں. زنا جیسے جرم کے ارتکاب کے لیے اپنی بیٹیوں، اپنے بہنوں کو شراب پی کر مجبور کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا بہت بڑا گناہ ہے اور فائدہ بھی. شراب میں فائدہ بھی. فائدہ کیا ہے؟ آدمی بیچے گا تو 4 پیسہ کی آمدنی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ اس سے کما لے گا. اور یہ چیزیں تو جلدی جلدی بک جاتی ہیں، ان کا کوئی ریٹ بھی نہیں، چاہے جتنا مانگ لے آدمی. فائدہ بھی ہے. اور آدمی کبھی کبھار شراب پیتا ہے تو تھوڑا سا کام کرنے میں اس کا دل بھی لگ جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. دنیا میں ہر چیز کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. صرف جنت ہی ہے جس میں مکمل فائدہ ہے اور جہنم ہے جس میں مکمل نقصان ہے. دنیا میں شراب کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. بہت سارے گھرانوں میں کھانے پینے کا انتظام شراب کے بیچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ نے کہا اس میں نقصان ہے، گناہ ہے اور فائدہ بھی ہے. تو جو عقل مند لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، وہ چھوڑنا شروع کر دیے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے بھائی، یہ نقصان کی چیز ہے، میرا رب کہہ رہا ہے. سمجھدار لوگ شروع ہی سے سمجھ گئے. لیکن جو لوگ تھوڑا عادی تھے، تھوڑا شوقین تھے، وہ پیتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ٹائم متعین کیا کہ یہ عرب والوں کے لیے ٹائم فکس کر دیا جائے کس ٹائم پینا ہے، کس ٹائم نہیں پینا ہے. آج کل نوجوان تو 24 گھنٹہ پیتے ہیں. اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم
نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں رہو. اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی مومنوں پر کہ جب نماز کے قریب جاؤ تو نشے کی حالت میں نہ جاؤ. آج نوجوان کہتا ہم نماز تھوڑی پڑھتے ہیں کہ ہم شراب چھوڑ دیں, کہ ہم نشہ آور چیزیں چھوڑ دیں. اللہ نے کیا کہا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو. تو نوجوان کہتے ہیں نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو مسلمان کیسے رہیں گے؟ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا, آمدن چھوڑنے والا, نماز کو کوئی حیثیت نہ دینے والا, نماز کے مقام و مرتبے کو نہ پہچاننے والا مسلمان کہاں رہ جاتا ہے؟ سستی اور غفلت میں کبھی کبھار چھوڑ جائے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے, لیکن اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ جائے تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری لیٹے اٹھ نہ پائے, گاڑی سے جا رہے ایکسیڈنٹ ہو جائے, کیا بھروسہ زندگی کا؟ تو اللہ نے وقتی پابندی لگا دی تو اور لوگ رکنا شروع ہو گئے اور نماز کا خیال رکھتے ہوئے نماز کے جب وقت قریب ہوتا تو یہ سب صدا وغیرہ چھوڑ دیتے, دھیرے دھیرے چھوڑنا شروع کرتے. پھر ایک مرتبہ کی بات حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, کنت اسقی ابا طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ, میں ایک مرتبہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو اور بڑے بڑے کچھ صحابہ کو شراب پلا رہا تھا. اتنے میں اعلان کرنے والا آیا کہ اے لوگوں, اللہ کی جانب سے شراب کو حرام کر دیا گیا ہے, یہ نبی کا فرمان ہے کہ لوگوں شراب کو حرام کر دیا گیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں شراب پلا رہا تھا, لوگوں نے اسی حالت میں شراب کو پھینک دیا, مٹکوں کو توڑ دیا. مٹکوں میں لوگ شراب رکھتے ہیں, مٹکوں کو توڑ دیا. اللہ کے حکم پر عمل کیا, نبی کے فرمان پر عمل کیا, کھاروں سے شراب کو نکال کر نلیوں میں پھینک دیا. مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ کی نلیاں شراب سے بھر گئی. ہم اور آپ ہوتے ارے کہتے بھائی خرچہ ہو گیا ہے, مہنگا بھی ہو گیا ہے, خرچہ بھی ہو گیا, مہنگا بھی ہو گیا ہے, آلے تب چھوڑ دیں. ابھی ہم کہیں لوگوں نماز پڑھو, کہیں گے سب اگلے جمعہ سے نماز پڑھیں گے. کچھ لوگ تو کہیں گے بھائی جب بیٹی کی شادی ہو جائے گی تب نماز پڑھیں گے. اچھا مولانا صاحب یہ جو لائے ہیں اس کو کھا لیں تب ہم چھوڑ دیں. آپ غور کیجئے, کیفیت کنڈیشن کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا شراب حرام ہے, حضرت انس پلا رہے تھے, ابو طلحہ انصاری اور دیگر صحابہ پی رہے تھے, لیکن وہ منہ کے اندر نہیں لے گئے, اسے پھینک دیا. تمباکو کے پیچھے اگر لکھا رہے کہ تمباکو سے کینسر ہو سکتا ہے, یہ صحت کے لیے ہانیکارک ہے, نقصان نہ ہو تو کوئی لکھے گا کیا؟ نقصان نہ ہو تو کوئی لکھے گا نہیں لکھے گا. ایک کپڑے کی دکان پر ہم جاتے ہیں تو کپڑا والا کہتا بہت کوالٹی والا کپڑا ہے, مارکیٹ میں نیا نیا آیا ہے, یہ آپ پر جچے گا. وہ اس کی تعریف کر کے آپ کو پہنانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں بنانے والی کمپنیاں لکھ رہی ہیں کہ تمباکو سے کینسر ہو سکتا ہے, اور ہم مسلمان ہیں کہ اس کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں, سینے سے لگا کر رکھتے ہیں. آدمی کے گھر پر نمک مانگنے کے لیے جاؤ تو وہ انکار کر دے گا, لیکن اگر تمباکو مانگا جائے تو کوئی انکار کرنے والا نہیں. کیا حالت ہے مسلمانوں, نشہ اور چیزوں کے ہم اس قدر عادی ہو گئے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اے لوگوں تم اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب نہ ڈالو, کینسر کے قریب اپنے آپ کو نہ ڈھکیلو. یہ تمباکو یہ کینسر کا سبب اور ذریعہ ہے, یہ نشہ
ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ اے لوگوں فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا تمباکو کھانا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کیا یہ پیسے کا برباد کر دینا نہیں ہے؟ نوجوانوں میں سے ہر نوجوان 50 روپے سے کم کوئی کھاتا ہی نہیں۔ انہی پیسوں کو بچا لیں، گھر میں لگا دیں، مسجد میں لگا دیں، مدرسوں میں لگا دیں، یتیموں کی پرورش میں لگا دیں، کوئی رفاہ عامہ کا کام کر دیں، سڑک بنوا دیں، نل لگوا دیں، اچھے سے اچھا کام انہی پیسوں سے کر سکتے ہیں۔ 60 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی میں ان پیسوں کو بچا دیں، حج بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ 2 روپیہ سے بڑا ہو جاتا ہے، ایک ایک دھاگا مل کر ایک کپڑا تیار ہو گیا، ایک ایک دھاگا مل کر ایک ایک قطرہ پانی آسمان سے گرتا، ندی رات کا بھر جاتا ہے۔ آپ بٹورتے رہیں، ارادہ کر لیں کہ انہی پیسوں سے اب میں کبھی نشہ آور چیزیں نہیں خریدوں گا، اور انشاءاللہ ان پیسوں کو جمع کر کے اللہ سے دعا کرتے رہے، حج کے لیے تیار ہو جائے، پیسہ آپ کے لیے اکٹھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام نے مٹکوں کو توڑ دیا، شراب کی بوتلوں کو پھوڑ دیا، ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دیا، اور ہم اور آپ ہیں کہ ہم سے لا کہا جائے، ہم اس چیز کے دیوانے ہیں، شوقین ہیں، چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اندر جذبہ کیسا تھا، میں کچھ واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے کہا نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَیمَ الْأَسَدِی، خُرَیمَ الْأَسَدِی رضی اللہ عنہ بڑے اچھے آدمی۔ اچھا، نبی کا انداز بھی بڑا نرالا تھا تربیت کا، ایسی تربیت کرتے تھے، ایسی اصلاح کرتے تھے کہ سامنے والا حیران ہو جاتا۔ خُرَیمَ الْأَسَدِی رضی اللہ عنہ کے اندر 2 کمی تھی، ہم اور آپ ہوتے ان 2 کمیوں کو اجاگر کر دیتے، اور سامنے والا اس کام سے رکنے کی بجائے کرنے لگتا۔ اللہ کے نبی نے کہا نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَیمَ الْأَسَدِی، خُرَیمَ الْأَسَدِی رضی اللہ عنہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کے اندر اگر یہ 2 کمی نہ رہے تو بہت گڈ ہیں، بہت اچھے ہیں۔ کیا کہا؟ لَوْلَا طُولُ جُلْمَتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ، اگر ان کے بال کان کے نیچے لمبے لمبے نہ رہے، چھوٹے کر لیں، اور اپنی ازار کو، لنگی ہے، پیجامہ ہے اس زمانے میں، جنس ہے، پینٹ ہے، اس کو ٹکنے کے اوپر کر لیں تو بہت گڈ آدمی ہے۔ وہ 2 کمی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں اسے کہا کہ بہت اچھے آدمی ہیں، اگر وہ اپنی 2 کمی دور کر لیں۔ کسی نے جا کر کہا نبی ایک مجلس میں آپ کا ذکر خیر فرما رہے ہیں، کہہ رہے کہ بہت اچھے آدمی ہیں، اور سب کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ اچھائی ہوتی ہے، یہ بھی ہے، کچھ نہ کچھ اچھائی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بھلائی ہوتی ہے، آدمی کے اندر میں کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین تربیت کرنے والے تھے۔ اس بات کو جب ذکر کیا، کسی نے ان صحابی سے کہا کہ آپ کا ذکر جمیل ہو رہا تھا، آپ کی تعریف نبی کی زبانی ہو رہی تھی، یہ 2 کمی ہے آپ کے اندر، اگر اسے آپ ختم کر دیں۔ فوراً چھری منگوایا، فوراً تتکار، یہ نہیں کہ ابھی تو کٹنگ کرا کے آئے، نہیں، فوراً منگوایا اور اپنے بال کو کٹ کر دیا، کان کے نیچے تھا، کان کے اوپر ہو گیا۔ آج کل ہمارے لڑکے کیا کہ آدھا چھپرا رکھتے ہیں، آدھا کاٹ لیتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بچے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بھائی بھی ہوتے ہیں، میں اپنے آپ کو مبرر نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کیجئے، بہترین انداز میں دور کیجئے، اس پہ برائی کو بیان کیجئے کہ اس سے آپ کا چہرہ خراب لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، جو بھی طریقہ ہو سکے بہرحال اس طریقے کو دور کرنا ہے، کیسے کرنا ہے وہ آپ اپنا انداز اختیار کر لیجئے۔ نبی نے جب یہ کہا تو خُرَیمَ الْأَسَدِی نے چھری منگا کر بال کو کٹ کر دیا اور ازار کو بھی کاٹ دیا اور آدھے پڈلی تک کر دیا، ٹخنے کو خوب اوپر تک کر دیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں نیا کپڑا ہے، کچھ دن پہلے پھر دیکھا جائے گا۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے ماں باپ والدین
سلائی کرانے کے لیے بچوں کو لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں تھوڑا ٹخنے سے 2 انچ نیچا کر دو، 6 مہینہ بعد شادی ہے اس میں لڑکا پہنے گا، عید میں ہے تو تھوڑا بقرعید میں بھی پہنے گا، اس لیے تھوڑا ٹخنے کے نیچے کر دو۔ آپ کا سارا پیسہ آپ بددینی میں بھی بچاؤ گے۔ اگر ٹکنے کے اوپر کپڑا رہے گا تو کیا اللہ سے آپ اچھی امید نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے دوسرا سبق مہیا کر دے گا، کپڑا اچھے سے اچھا آ جائے گا، آپ کو کے پاس طاقت نہیں، کوئی ہیلپ کر دے گا، کوئی پڑوسی دے دے گا، کوئی مدد کے لیے آگے بڑھ جائے گا۔ خود ہم جا کر کہتے ہیں کپڑا بڑا کر دو، گویا ہم بچے کو اور خود ہم اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کا فرمان ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، ٹخنے کے نیچے جو بھی کپڑا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ آدمی بھی جہنم میں جائے گا۔ کبھی کبھار ٹخنے کے نیچے ہو جائے لاپرواہی میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیشہ اس طرح کر لینا یہ گناہ کا سبب ہے، جرم کا سبب ہے۔ ممبئی میں اور ساؤتھ انڈیا وغیرہ میں، کرناٹک، بنگلورو اور آندھرا پردیش وغیرہ میں لڑکے، نوجوان لڑکے، میں تو پاتا ہی نہیں کہ وہ ٹکنے کے نیچے پہنتے، سب ٹکنے کے اوپر پہنتے۔ ان کے اندر ایک بیداری ہے، ایک اچھی سوچ ہے۔ یہ سوچ ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی آنا چاہیے کہ ہم کپڑا پہنیں گے تو ٹکنے کے اوپر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو لوگ چڑھاتے ہیں، اگر لوگ چڑھاتے ہیں تو آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اس کی بیس پر ہمیں جنت ملے گی، ریشمی لباس ملے گا، اچھا گھر ملے گا، اتنا بڑا عظیم الشان گھر ملے گا کہ دنیا مافیہ سے بہتر ملے گا، مچھلی کی کلیجی سے ہمارا استقبال ہوگا، اللہ کو ہم اپنے چاہنے والے اللہ کو جس پر ایمان ہے اس کو ہم دیکھیں گے، جیسے 14ویں رات میں چاند کو دیکھتے ہیں اسی طرح ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اس سے بڑی نعمت کچھ نہ ہوگی۔ یہ سب جب کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا، جنت بھی مل جائے گی۔ اس لیے میں بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا اور ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کپڑا آپ نے لمبا خریدا ہے لیکن 20 روپیہ 30 روپیہ دے کر اس کو کٹ کرا کر چھوٹا کروا لیجیے، کیونکہ گناہ میں مبتلا نہ رہیے، برائی میں مبتلا نہ رہیے، نیکی کر لیجیے، اچھائی کر لیجیے۔ یہ زندگی کتنے دن کی ہے، یہ زندگی کتنے دن کی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ رانائی، یہ خوبصورتی، یہ چمک دمک کتنے دن کی، چند دنوں کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ فوراً صحابی نے عمل کر لیا، بال کو صحیح کرا لیا اور کپڑے کو بھی صحیح کر لیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کی سنت کو عمل کرتے ہوئے بال کو صحیح کر لیں۔ نبی نے قضا سے منع کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا ہے۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ کچھ بال رکھنا، کچھ بال چھوڑ دیتے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے برادران وطن خاص موقع پر کچھ بال رکھتے ہیں اور کچھ بال کو کٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کی سوچ یہ بھی ہے کہ کچھ بال کو رکھا جائے، کچھ کو کٹ کر دیا جائے۔ یہ اور بات ہے فیشن کے ذریعے سے کچھ تبدیلی کر دی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی کی بات سن کر کس قدر عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا کہ عبداللہ بن عمر بہت اچھے آدمی ہیں، اگر وہ قیام اللیل کرنے لگے۔ قیام اللیل مطلب تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کس کو ترغیب دی جائے گی؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی۔ جو ان نمازوں کو نہ پڑھے تو ہم نوافل کی فضیلت پر کیا باتیں کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں اگر تہجد پڑھنے لگوں تو بہت اچھا ہو جاؤں، اس کے بعد جب تک زندہ رہے، باحیات رہے، تہجد پڑھنا شروع کر دیا۔ زندگی بھر تہجد پڑھتے رہے۔ نبی کا ایک جملہ اگنور بھی کر سکتے تھے، کوئی فرض چیز نہیں تھی، فرض چیز نہیں تھی کہ چھوڑنے پر گناہ مل جاتا، لیکن نبی نے کہا ہے پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، زندگی بھر پڑھتے رہے۔ نبی نے ہمیں اور آپ کو کیا کہا ہے؟ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين۔ ابو داؤد کی روایت ہے
کہ لڑکوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 ایئر کے ہو جائیں، 7 سال کے. جیسے ہم سوچتے ہیں 5 سال کا ہو جائے تو اسکول بھیج دو. ہر کوئی اہتمام کرتا ہے، ہر کوئی اہتمام کرتا ہے. نبی نے کہا ہے مسجد میں بھیجنے کا وقت کیا ہے؟ 7 سال کے ہو جائے. اسکول میں بھیجنے کا وقت کیا ہے؟ 5 سال کا چل رہا ہے آج کل. اور مسجد میں بھیجنے کا حساب کیا ہے؟ 7 سال کا جب لڑکا ہو جائے تو مسجد بھیجتے رہو. کبھی گیا کبھی نہیں گیا، بھیجتے رہو. لیکن جب 10 سال کا ہو جائے، مسجد نہ جائے یعنی نماز نہ پڑھے تو اسے آپ مارو. یہ نبی کا حکم. 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کے لیے کہو، 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی سوال کروں گا، بزرگوں سے بھی سوال کروں گا کہ ہمارا اور آپ کا لڑکا 10 سال کا ہو جاتا ہے، کیا نماز نہ پڑھنے پر ہم اسے مارتے ہیں؟ اسکول نہ جائیں گے تو نہ جائے گا تو ماریں گے. کھیت میں نہیں گیا ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کے لیے تو ماریں گے. کاروبار کے لیے بھیج رہے تو ماریں گے. نہیں گیا دکان پر بھیجنے نہیں جائے گا تو ماریں گے. لیکن نماز نہ پڑھے تو اس سے کوئی مطلب نہیں. کتنا آپ ایک چیز پارلے منگا رہے تھے بچے سے، وہ نہیں کہلانے کیوں مارتے تھے؟ ایک معمول بات. اور نماز جو اللہ کا حق ہے اس کے لیے نبی کا حکم ہے کہ مارو. نماز نہ پڑھے لڑکا جب 10 سال کا ہو جائے اور ہم نہیں مارتے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے سوچنے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر صحابہ کرام کس قدر عمل کرتے تھے. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات پیش کر دوں کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو میرے پاس 2 لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا. ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے ابو جہم رضی اللہ عنہ. میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلے کو رکھا کہ آپ مشورہ دے دیجئے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیاہ کر لوں یا حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ سے کر لوں. اللہ کے نبی سے جب فاطمہ بنت قیس نے مشورہ طلب کیا کہ بیاہ کس سے کر لوں، 2 آپشن ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اما معاویہ، رہے معاویہ رسول اللہ مالا لہو. غریب ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی پہلی ہسٹری، پہلے غریب تھے، غریب ہے، ان کے پاس مال وال نہیں ہے. وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَزَوْ أَسَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. معاویہ تو غریب ہیں، آپ نے سائیڈ میں کر دیا کہ ان سے بیان نہ کرو. اور رہے ابو جہم جو اپنے کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتے، کندھے سے لاٹھی نہیں اتارتے. سنن نسائی کی روایت ہے ضراب للنساء، عورتوں کی خوب پٹائی کرتی. اللہ کے نبی نے کیا آپشن رکھا کہ فاطمہ بنت قیس نے کہا 2 پیغام آیا ہے. ایک پیغام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، دوسرا پیغام نکاح ہے حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ کا. 2 آپشن میں سے ایک آپشن آپ میرے لیے چن دیجئے تاکہ میں ان سے بیاہ کر لوں. اللہ کے نبی نے کہا امیر معاویہ کے پاس مال وال نہیں ہے اور ابو جہم تو مارنے والے ہیں، اسے بھی نہ کرو. ان کی ہی اسامہ بن زید. تیسرا آپشن آپ نے سامنے رکھا کہ اسامہ بن زید سے بیاہ کر. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ رہی تھی کیونکہ اسامہ بن زید حضرت زید رضی اللہ عنہ جو آزاد کردہ غلام تھے ان کے لڑکے اصل قریش کے نہیں. تو عورتوں کے اندر تھوڑا سا اس قسم کی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، وہ بھی ہچکچا رہی تھی، شادی سے تھوڑا پلٹنا چاہتی تھی. اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا حکم ہے، میرا حکم ہے کہ اسامہ بن زید سے فوراً عمل کر لیا. فلان کہا تھا کہ دونوں میں سے ایک سے کریں گے. اسامہ کو تو خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا، اور جب نبی نے آپشن رکھا تو دل میں خیال آیا کہ یہ تو قریش میں سے نہیں ہے، مطلب اعلیٰ خاندان سے نہیں، زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، یعنی آزاد کردہ غلام کے لڑکے ہیں. پہلے غلام آزاد کردہ غلام کے لڑکے ہیں. لیکن کہتی ہے کہ میں نے نبی کے حکم پر عمل کیا. اللہ نے اس بیاہ میں اتنی برکت دی کہ قریش کی تمام عورتیں ہمارے اوپر رشک کیا کرتی تھی کہ کاش کی جوڑی ہو تو ایسی جیسے اسامہ اور
फातिमा बिन्ते कैस की जोड़ी हो तो ऐसी, जोड़ी हो तो ऐसी। हम और आप शादी ब्याह करते हैं, नबी के कितने फरमान हैं कि शादी ब्याह में दीनदारी को देखो, हसब व नसब खानदान को ना देखो, और दौलत पैसा ना देखो, और चीजें ना देखो, बल्कि सिर्फ क्या देखो, दीनदारी देखो। इससे दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन सबसे पहले पूछते हैं भाई, लड़की का बाप काम क्या करता है? वो काम से दाम का पता चलता है। लड़की का बाप कितना दे सकता है, स्टेटस क्या है उसका, उसके पास कितना खेतों खलियान है, अंदाजा लगाते हैं कि हमारे घर की बहू बनने का मियार उस घराने में है कि नहीं। नबी का फरमान कुछ और कि सबसे बेहतरीन निकाह हुआ है जो खर्चे के एतबार से सबसे कम हो, जिसमें सबसे कम खर्चा हो, वो निकाह सबसे बाबरकत निकाह है। लेकिन हमारे यहाँ मियार ही कुछ और है। शादी ब्याह माए बहने भी बहुत ज्यादती कर बैठती हैं, और ज्यादती इस कदर कर बैठती है कि रस्म और रवाज ज्यादा उन्हीं की तरफ से आते हैं। मर्द तो बचने की कोशिश करता है, गार्जियन बचने की कोशिश करते हैं, बच्चे भी बचने की कोशिश करते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या समझदार हैं। लेकिन माँ बाप में से माँ ज्यादा मजबूर कर देती है रस्म और रवाज को निभाने के लिए। मंगनी करना ही करना है, क्योंकि हमारे समाज में रवाज है मिठाई लाने का, फिर टोला पड़ोसी में बांटने का, यह रवाज है, इसको करना ही करना है। आप अमीर हैं, वो भी अमीर है, चल, लेकिन बहुत सारे गरीब घराने भी हैं जिनके यहाँ 20,000, 15,000, 50,000, लाख रुपया मंगनी में और मंगनी में देने की हैसियत नहीं है। आप उनका भी तो ख्याल कीजिए, वो भी आप ही की तरह से मामला है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के यहाँ अमल का जज्बा इस कदर अजीम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज करता देख लेते थे उसे कर जाते थे, और जिन चीजों को नबी ने रोका है उसे रुक जाते थे। मैं एक वाक़या आपके सामने पेश कर दूं। हज़रत अनस बयान करते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि एक मर्तबा एक दर्जी ने नबी की दावत ली, और दावत लिया तो जौ की रोटी बनाया, कद्दू मिलाया और गोश्त के टुकड़े टुकड़े उसमें डाल दिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बर्तन से कद्दू को तलाश करके खा रहे हैं। कहते फलम अज़ल उहिब्बु दुब्बा, बातो उसी दिन से मैं कद्दू को पसंद करने लगा, क्योंकि मैंने नबी को देखा कि आप खाने में कद्दू को तलाश लें। तो नबी चाहा, नबी की सुन्नत जो आला होती थी खाने पीने की चीजों में, नबी की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करते थे। एक मर्तबा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाना बनाकर नबी के पास पेश किया। आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी जब पहले गए थे मदीना तो घर नहीं बनाया था, पहले क्या बनाया था? मस्जिद बनाया। हम और आप मस्जिद की अहमियत कब समझते हैं? पहले घर बन जाएगा तब मस्जिद का इंतजाम करेंगे। नबी ने पहले मस्जिद बनाया, दूसरे के घर में रहते थे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु खाना बनाकर भेजा एक मर्तबा उन्होंने, तो उसमें लहसुन था। अल्लाह के नबी ने खाना वापस कर दिया। कहते मैंने नबी से पूछा तो कहा कि उसमें लहसुन है, और मैं फरिश्तों से मुनाजात करता हूं। मुनाजात मतलब फरिश्ता मेरे पास आता है, वही पेश करता है, कुरान सुनाता है, तो बू की वजह से फरिश्ता नहीं आएगा, इसीलिए मैंने नहीं खाया। वैसे भाई बतला दिया कि मैंने कद्दू क्यों नहीं खाया। कद्दू मैं इसलिए नहीं खा, मैं लहसुन इसलिए नहीं खा रहा हूँ, लहसुन इसलिए नहीं खा रहा हूँ मैं, क्योंकि फरिश्ता किसी भी टाइम मेरे पास आ सकता है, बू की वजह से नहीं आएगा, इस वजह से मैं नहीं खा रहा हूँ। लेकिन फिर भी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु पूरी जिंदगी में कभी भी लहसुन नहीं खाई। आप मुझे भी बतलाते हैं, इसका मतलब कि आप लहसुन खा रहे हैं तो नबी की सुन्नत के खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, क्योंकि नबी ने बतला दिया कि फरिश्ते आदि इस वजह से नहीं खा रहे। फरिश्ते के आने की वजह वो थी नबी के पास, हमारे और आपके पास नहीं, तो हम और आप खा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एहतियात करके नहीं खाते, एहतियात करके नहीं खाते। बहुत वाकयात, बहुत सारी बातें हैं। एक वाकया ये भी है कि
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اپنے پیر سے جوتے کو نکالا اور بائیں سائڈ میں رکھ دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کو دیکھا نماز کی حالت میں, کیونکہ نماز میں امام کی طرف نگاہ ہونی چاہیے. تو نبی کو جب دیکھا کہ آپ جوتا نکال رہے ہیں تو صحابہ کرام جو جوتا پہنے تھے سب لوگوں نے جوتا نکال دیا. نبی جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے سوال کیا, کیا کہا؟ ما حملکم علی انقاء نعالکم, اے میرے صحابہ کس چیز نے تم لوگوں کو جوتا نکالنے پر مجبور کیا؟ آئے کو جوتا نکال لیا آپ لوگوں. تو صحابہ کرام نے کیا کہا بھائی؟ رأیناکا القیتا نعلیکا فالقینا نعالنا, ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے جوتے کو نکال رہے ہیں تو ہم نے بھی اپنے جوتوں کو نکال دیا. نبی کو دیکھتے ہی فوراً نکال دیا. نبی نکال رہے ہیں تو ہم بھی نکال رہے ہیں. کہا بات یہ تھی میں جوتا اس لیے نکالا تھا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہے, میں اس گندگی کے لگنے کی وجہ سے جوتے کو نکال دیا. آپ لوگوں کو نہیں نکالنا چاہیے. لیکن صحابہ کرام کا معیار میں بتلا رہا ہوں کہ جیسے دیکھا کہ نبی جوتا نکال لے فوراً نکال دیا. ہم اور آپ دیکھیں اپنے کتنے معاملات میں ہم کتنی چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. نبی کی جو بات نہیں مانیں گے, جو نبی کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے, ان کا انجام کیا ہوگا؟ میں اپنی بات بول کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ کا فرمان ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ کی بات مانو. اللہ اور اس کے رسول کی بات جو نہیں مانے گا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. لا تبطلوا اعمالکم, اپنے عمل کو ضائع نہ کرو. اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل نہیں کیا, اپنے مطابق دین پر چلتے رہے, اپنے مطابق نماز پڑھتے رہے, اپنے مطابق شادی بیاہ کرتے رہے, اپنے مطابق میراث بانٹتے رہے, اپنے مطابق زندگی گزارتے رہے, تو ہمارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے, اکارت ہو جائیں گے. ایک جگہ اللہ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اگر یہ لوگ نبی کی سنت سے اعراض کریں, نبی کی بات سے اعراض کرے, نبی کی بات نہ مانے, تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. نبی کو نہ ماننے والوں سے اللہ پیار نہیں کرتا, انہیں چاہتا نہیں ہے جو نبی کی بات پر عمل نہیں کرتے. اور جو لوگ نبی کی بات پر عمل نہیں کرتے دنیا میں انہیں سزا مل جاتی ہے, دنیا میں سزا مل جاتی ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس کھانا کھا رہا, بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس آدمی نے کہا لا استطیعو, میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. شادی بیاہ میں دیکھتے رہو بھائی, تہذیب مسلمانوں کی جاننا ہو کتنا دین ہے اس گاؤں میں, تو شادی میں دیکھ لو کوئی بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا, کوئی بائیں ہاتھ سے ہی روٹی کھا رہا, کوئی الگ الگ مزاج ہے لوگوں کا. نبی نے روکا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ. اس آدمی نے کہا لا استطیعو, میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. ما منعہ الا الکبر, اس کو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے تکبر ہی نے روکا تھا. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا کہ میری ناک کٹ جائے گی اگر میں دائیں ہاتھ سے کھا لوں گا, کیونکہ مجھے نبی حکم دے رہے ہیں اگر کھا لوں گا تو میری عزت ختم ہو جائے گی. تکبر کی وجہ سے نہیں کھا رہا تھا. کھا لینا چاہیے, نبی کا حکم ہے, نبی کا فرمان ہے, نبی کا آدیش ہے, مصطفیٰ کا فرمان ہے, تو ہمیں اس پر جان بھی قربان کرنا ہے. دائیں ہاتھ سے آپ نے کہا تو کھا لینا چاہیے. لیکن وہ آدمی تکبر کی بنیاد پر نہیں کھا رہا. اللہ کے نبی نے کہا لستطعت, بدعا فرما دیا, بدعا فرما دیا.
کہ تو طاقت بھی نہ رکھے دائیں ہاتھ سے کھانے کی، فما رفعہ الی فیہ، پھر کبھی بھی وہ دائیں ہاتھ کو منہ تک نہ لے جا سکتا۔ نبی کی مخالفت کرنے والوں، نبی کی بات سے اعراض کرنے والوں، نبی کی سنت کو اہمیت نہ دینے والوں، نبی کی بات پر عمل نہ کرنے والوں، نبی کی سیرت کو نہ اپنانے والوں، ذرا غور کرو، دنیا ہی میں سزا مل گئی کہ اس آدمی نے کبھی بھی اپنے دائیں ہاتھ کو منہ تک لے جانے کو محسوس ہی نہیں کیا، لے نہیں جا سکتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں فالج کا ٹیپ ہو، اس زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ جس کا ہاتھ بہت کم نہ کرو اسے کہتے ہیں فالج کا ٹیپ ہو گیا۔ فالج کا ٹیپ ہو سکتا ہے نبی کی مخالفت کرنا، اور عذاب آ سکتا ہے، طوفان آ سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے نبی کی مخالفت کرنے پر۔ اللہ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو چاہیے، ڈر جانا چاہیے، جو لوگ نبی کے امر سے خلاف ورزی کرتے ہیں، نبی کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، نبی کی بات سے اعراض کرتے ہیں، نبی کا قول آ جانے کے بعد، نبی کا کردار آ جانے کے بعد، نبی کا گفتار آ جانے کے بعد، نبی کا کیریکٹر آ جانے کے بعد، جو نبی کی سنت سے، نبی کی سیرت سے اعراض کر جاتے ہیں، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی فتنہ آ جائے۔ فتنہ بھوکمری کا فتنہ، بیماری کا فتنہ، مرض، بیماری، کرونا وائرس کا فتنہ، کوئی وبائی بیماری، کوئی فتنہ، پانی اس قدر برسے کہ سیلاب ہی سیلاب، کھیت نشٹ ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائے، بے روزگاری عام ہو جائے، مہنگائی شباب پر ہو جائے، یہ فتنہ ہی فتنہ ہے۔ فتنہ آ سکتا ہے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، اور یصیبہم عذاب الیم، یا انہیں رسوا کن، تکلیف کن عذاب لاحق ہو سکتا ہے نبی کی سنت کے اعراض کرنے کی وجہ سے۔ میں ان لوگوں کو بھی نصیحت کر دینا چاہتا ہوں جو نبی کے آگے اپنے اماموں کو بڑھا دیتے ہیں، نبی کے آگے عالموں کو بڑھا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابھی ہم تو نبی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اپنے اماموں کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا کہا یہودیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہودیوں نے، نصارہ نے تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو معبود بنا لیا تھا۔ عدی بن ابی حاتم نے اعتراض کیا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں نے تو کبھی سجدہ نہیں کیا ان کو، اپنے علماء کو۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں ہم کہاں ان کو رب بنا رہے ہیں اپنے علماء کو، ہم تو ان کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتے ہیں، تو ہم کیسے ان کو رب بنا رہے ہیں؟ حضرت عدی بن ابی حاتم نے بھی یہی بات کہا تھا، جامع ترمذی کی روایت۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہارے علماء نے جس چیز کو حلال کر دیا اللہ نے حرام کیا تھا، علماء نے تمہارے حلال کر دیا تو تم نے حلال نہیں مان لیا؟ کہاں مان لیا۔ کہا جس چیز کو تمہارے علماء نے حرام کر دیا تھا اور اللہ نے حلال کر دیا تھا، کیا تم نے حرام نہیں مانا؟ کہا ہم نے تو مان لیا تھا پہلے۔ کہا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو یہودیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، یہی تو نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا کہ ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا، اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو ٹھکرا دیا، جو علماء کی باتوں کو حرف آخر سمجھا، اللہ کی بات کو حرف آخر نہ سمجھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے علماء کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، قرآن کو حرف آخر نہیں سمجھتے، صحیح حدیث کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے جو نبی کو فیصل نہ مانے، نبی کو جز نہ مانے۔ آپ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں، اس واقعے کو بھی جانتے ہیں، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پانی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، ایک پتریلی زمین پر پانی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی سے جھگڑا ہو گیا۔ انصاری صحابی نے کہا پانی کی سینچائی پہلے ہم کریں گے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کریں گے، اور ان کا زبیر بن عوام کا کھیت باغیچہ پانی کے قریب تھا اور انصاری صحابی کا بعد میں تھا، دونوں جھگڑا کر گئے۔ معاملہ کہاں تک پہنچ
نبی نے کہا اے حضرت زبیر بن عوام پانی پہلے آپ سیکھ لو پھر کام بھر کا ہو جائے، مطلب یہی ہے اس کا حدیث کا. تو اپنے پڑوسی بھائی انصاری صحابی کے لیے بھی چھوڑ دو، وہ بھی سچائی کر لیں، لیکن پہلے آپ سیکھ. تو انصاری صحابی تھے، انہوں نے کیا کہا آپ کے چچا کے لڑکے ہیں نا، پردان جی فیصلہ کرنے کے لیے چلے جائیں اور کوئی قریبی رشتہ دار مل جائے ان کا وہی حق پر ہو تو کہیں کہ رشتہ داری نبھا رہے. کہا آپ کے چچا کے لڑکے ہیں نا، اسی لیے تو پہلے فیصلہ آپ ان کے لیے کر رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے زبیر بن عوام تم اپنے کھیت کو سینچو یہاں تک کہ پانی منیر تک آ جائے، لبالب بھر جائے تب چھوڑو. اور آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہی حقیقی فیصلہ تھا، پہلے آپ نبوت دکھا رہے ہیں. حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ آیت اسی مسئلے میں نازل ہوئی تھی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم یہاں تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں، نزاعی مسائل میں آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو جج نہ مان لیں. یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم میں آپ میں بھی اختلاف ہے، فلاں صاحب میں بھی اختلاف ہے، کئی مسلمانوں میں اختلاف ہے، تو سب لوگوں کو فیصلہ کہاں کرانا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا کہ نبی کا فرمان کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، نبی کا آدیش کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے. اگر یہ لوگ نبی کو حکم نہیں مانتے ہیں تو یہ مومن نہیں ہو سکتے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. پھر آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اگر دل سے تسلیم نہیں کرتے، سلنڈر نہیں ہو جاتے، مان نہیں لیتے دل سے، تو یہ پکے سچے مومن نہیں ہو سکتے. پتہ کیا چلا نبی نے جو کہہ دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، دل سے کرنا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کر لو مجبوری ہے بول کے، نہیں، دل سے کرنا. مجبوری میں کرو گے تو نبی پر ایمان کہاں، نبی سے محبت کہاں، نبی کی اطاعت کا جو مجبوری میں آپ کریں. آپسی مسائل میں، اختلافات میں اللہ نے یہی کہا اطاعت کرو اللہ کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، واولی الامر منکم. تم میں سے جو ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، امراء ہیں، جو ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، کوئی مسئلہ دین کا، دنیا کی کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا بات مانو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی، اور عمراء کی بھی بات مانو، علماء کی بھی بات مانو. لیکن اختلاف ہو جائے، عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور حدیث یہ کہہ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، اور فلاں عالم صاحب دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں، تو کہاں لوٹانا ہے؟ عالم کی طرف لوٹانا ہے کیا؟ نہیں. عالم کی طرف لوٹانا ہے کیا؟ نہیں. امام کی طرف لوٹانا نہیں. کہاں لوٹانا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اللہ کی طرف لوٹا دو، رسول اللہ کی طرف لوٹا دو، یہی سب سے بہتر دین ہے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. تو خلاصے کلام یہ نکلا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کی بات ماننا ضروری ہے اور رسول اللہ کی بات ماننا ضروری ہے. یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں اہل حدیثوں کا یہی اصول، قال اللہ وقال رسول چلے گی تو اللہ کی بات چلے گی، چلے گی تو مصطفیٰ کی بات چلے گی. قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے معیار ہے، انہی کے مطابق ہم کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کئی بھی باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین اس پروگرام کو جن لوگوں نے رکھا ہے، جن لوگوں نے محنت کی ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ اس میں شوق سے بیٹھے ہیں، الہ العالمین تمام لوگوں کی جائز تمناؤں کو پورا کر دے اور تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف کر دے. الہ العالمین ہمیں دین کا دائی بنا، دین کا شہدائی بنا، نبی کا چاہنے والا بنا، نبی کا سچا مطیع و فرما بردار بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.